بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت داؤد علیہ السلام کا آغاز ہم نے کیا تھا کل، اور کل بات کہاں تک پہنچی تھی؟ طالوت نامی ایک شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا۔ جالوت نامی ایک بادشاہ کی قیادت میں ان کا ایک بڑے لشکر سے آمنا سامنا ہوا، طالوت بمقابلہ جالوت۔ طالوت اور جالوت کی افواج آمنے سامنے آئیں۔ بنی اسرائیل میں سے بہت کم لوگوں نے طالوت کا ساتھ دیا تھا۔ سامنے جالوت کا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا، مسلح لشکر تھا۔ جنگ شروع ہوئی تھی اور سب اس وقت حیران رہ گئے تھے بنی اسرائیل کے لشکر سے کہ جب سامنے کے لشکر سے جالوت نے کسی اپنے سپاہی کو لڑنے کے لیے نہیں اتارا بلکہ جالوت خود لڑنے کے لیے میدان میں اتر گیا تھا۔ یہ بات یہاں تک پہنچی تھی۔ جالوت ایک ایسا پہلوان تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی، قد 10 فٹ سے زیادہ اونچا، لوہے کے لباس میں غرق، صرف آنکھیں کھلی ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جب بنی اسرائیل نے اس دیو ہیکل کو دیکھا تو اب تو ان کو اور یقین ہو گیا کہ اس سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں بیک گراؤنڈ ہے نا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل گئے تھے، حضرت شمویل کے پاس گئے تھے، اس وقت نبی کے پاس گئے تھے، کہا تھا لوگ ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہم دفاع نہیں کر پاتے، ہمارا ایک بادشاہ بنائیے تاکہ وہ بادشاہ جب بن جائے تو پھر ہم مقابلہ کریں۔ انہی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب جب وہ دیکھ رہے ہیں سامنے جالوت کھڑا ہے تو انہوں نے یہ سارا معاملہ بہرحال تو جب جالوت کو سامنے دیکھا تو وہ اہل ایمان، آپ کو ایک اور بات کل کی یاد آئے گی کہ طالوت نے کہا تھا کہ آج ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ یہ لوگ کتنا ساتھ دیں گے میرا، تو کہا تھا کہ جب ہم گزر رہے ہوں تو راستے میں جو نہر ہے اس سے پانی نہ پینا، اتنا پانی پینا کہ گزارا ہو جائے، سیراب ہو کر پانی نہ پینا۔ اکثریت نے پی لیا تھا، بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ تو بہرحال جب جالوت سامنے آیا تو وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، وہ لوگ جو آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے، اور یہ آیات کا مفہوم بھی ایسا ہوتا ہے کہ کم تعداد میں ہی اہل ایمان طاقتور دشمن پہ فتح حاصل کر لیتے ہیں، ایسی بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جنگ شروع ہوئی۔ یہاں جالوت ہے، یہاں طالوت کا لشکر ہے، اور اب وہاں جالوت خود کھڑا ہے، اور یہاں اب طالوت کے کہنے پر پہلا بنی اسرائیل کا جنگجو میدان میں اترا۔ کیا ہوا؟ اب یہ میدان میں اترا ہی تھا کہ جالوت نے بغیر کسی تاخیر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب موریل مزید ڈاؤن ہو رہا ہوگا وہاں۔ جالوت کھڑا ہوا ہے، طالوت نے دوسرے سپاہی کو میدان میں اتارا۔ کیا ہوا؟ دوسرا سپاہی اترا ہی تھا، لمحوں میں جالوت نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، اس کا بھی یہی اشر ہوا۔ اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا کہ لگاتار جالوت میدان جنگ میں کھڑا رہا، طالوت کے سپاہی اترتے رہے، جالوت ان کا کام تمام کرتا رہا۔ جنگ کا یہ منظر ہے، ٹھیک؟ طالوت بمقابلہ جالوت، جنگ کا یہ منظر ہے۔ اب ذرا آپ کو ایک اور منظر میں لے کر جاتے ہیں، چونکہ پھر ان دونوں مناظر کا آپس میں ربط ہے۔ ادھر یہ سارا کچھ چل رہا ہے، دوسری طرف ایک نوجوان ہے، وہ اپنی بکریاں چرانے میں مصروف ہے، بہت ذہین نوجوان ہے۔ یعنی اس واقعے سے ہٹ کے ابھی بات ہو رہی ہے، ٹھیک؟ پھر دونوں کا ربط ہے آپ سے۔ ایک نوجوان ہے، بکریاں چراتا ہے، بہت ذہین ہے، بہت ہنرمند ہے، اور جن علاقوں میں اپنی بھیڑ بکریاں چراتا تھا وہاں پر بہت بڑے بڑے جنگلی جانور بھی ہوتے تھے جو کہ بکریوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ تو اس نوجوان نے اپنے طور پر ایک ہتھیار بنایا ہوا تھا۔ کیا؟ وہ کہہ لیجئے کہ اس نے غلیل جیسا ایک ہتھیار بنایا ہوا تھا۔ اس غلیل جیسے ہتھیار میں وہ ایک گول پتھر رکھ کر اس کو تیز تیز گھماتا تھا اور پھر پوری قوت سے اس جانور کی آنکھ کا نشانہ لے کر مارتا تھا، اور وہ اس عمل کی مسلسل پریکٹس کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اب اس آدمی کا، ان صاحب کا نشانہ اتنا پکا ہو چکا تھا کہ دور سے بھی وہ کسی جانور کا نشانہ لیتے، نشانہ خطا نہ ہوتا، اور جانور کو آنکھ پر لگتا، جانور وہیں مر جاتا۔ عجیب۔ یہ ایک معنی۔ یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟ اس کا ایسے کیا تعلق؟ جب طالوت بمقابلہ جالوت وہاں چل رہا تھا تو طالوت کی فوج میں، یعنی کہ بنی اسرائیل کی فوج میں، ان صاحب کے، جن کا میں نے بات کی، ان کے بڑے بھائی بھی تھے کہاں؟ طالوت کے لشکر میں، بنی اسرائیل کے لشکر میں۔ تو ایک دن ان دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی جب جنگ چل رہی تھی۔ یہ نوجوان اپنے کسی کام سے بھائیوں سے ملنے گئے،
انہوں نے دیکھا میدان لگا ہوا ہے, جالوت کے سامنے جو آ رہا ہے جالوت اس کا کام تمام کر رہا ہے. انہوں نے معاملات کا جائزہ لیا, حالات کا جائزہ لیا, غور کرتے رہے, جنگ دیکھتے رہے جالوت کیسے سب کو زیر کر رہا ہے. ہم اپنے الفاظ میں کہوں, دیکھتے رہے کیسے ون سائیڈڈ مقابلہ چل رہا ہے. انہوں نے اپنے بھائی سے ایک بات کہی, بڑی عجیب بات تھی بظاہر. میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا؟ آپ یوں کیجئے کہ جو آپ کے بادشاہ ہیں یعنی کہ طالوت, آپ ان سے اجازت دیجئے, میں جالوت سے جا کے لڑتا ہوں. اب یہ تو یعنی اس وقت تو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ تو مطلب ایک پرابلم انوائٹ کرنے والی بات تھی نا. بھائی سامنے نظر آ رہا ہے اتنا لمبا تڑنگا ایک آدمی, کوئی اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں رہا. یہ ایک صاحب آئے ہیں جو چرواہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں جالوت سے لڑوں گا. تو بھائیوں نے فوراً انکار کر دیا. یعنی انہوں نے سوچا بھی ہوگا کہ بھائی اتنے تو تربیت یافتہ لوگ ہیں, وہ مقابلہ نہیں کر پائے تو یہ کیسے مقابلہ کریں گے. جالوت تو ان کو لمحوں میں ختم کر دے گا. لیکن ان نوجوان کا اصرار جاری رہا کہ نہیں, میں جالوت سے لڑنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے بہت ہی زیادہ انسسٹ کیا تو بالآخر ان کے بھائیوں نے طالوت کے سامنے پیش کیا. بتائیے کیا بات ہے. بادشاہ سلامت, یہ کم عمر نوجوان ہے, بھائی ہے میرا, کیا چاہتے ہیں؟ جالوت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. جالوت سے مقابلہ؟ بادشاہ نے فوراً پوچھا جنگ کا تجربہ ہے؟ بھائی نے کہا نہیں, بکریاں چراتے ہیں. اب تو سب مزید کنونس ہو گئے اپنی بات پر کہ ان کو ہرگز بھی جنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کہاں جالوت ہو رہی. لیکن یہ نوجوان بھی مسلسل اصرار کرتے رہے کہ نہیں میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ان نوجوان نے اپنی بات منوا لی, میں لڑوں گا. جب بات منوا لی تو نوجوان کو تلوار دی گئی, تیر کمان دیے گئے, نیزے بھالے دیے گئے. ٹھیک ہے, جالوت سے لڑنا ہے بھائی, مسلح ہو کے تو لڑنا ہے ظاہر. معلوم ہوا کہ ان میں سے تو کسی چیز میں کوئی مہارت نہیں ہے. واہ عجیب. یعنی چرواہے بھی ہیں, جنگ بھی نہیں لڑتے, یہ ہتھیار بھی نہیں چلا سکتے, تو پھر کیسے مقابلہ کریں گے جالوت سے. اب یہ بات چل رہی ہے. ایک اور بات معلوم ہوئی اس دوران, وہ یہ کہ انہوں نے تو کوئی جنگی لباس بھی نہیں پہنا ہوا, یعنی جنگی لباس بھی نہیں ہے. اب تو بات بالکل ہی ختم ہو گئی. سامنے جالوت ہے, لوگوں کی جانیں لے رہا ہے, ہیبت ناک, لمبا قد کاٹ. یہاں ایک نوجوان ہے, چرواہا ہے, جنگی سامان بھی نہیں ہے, جنگ کا لباس بھی نہیں ہے. بہرحال یہ نوجوان عام لباس میں, چرواہوں والے لباس میں, ایک تھیلا لٹکائے ہوئے جالوت کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا. جالوت نے اپنے سے کم قد کے, اپنے سے بہت کم جسامت کے ان نوجوان کو اپنے سامنے دیکھا تو دونوں ہاتھ آنکھوں سے لگا کر ایسے دیکھا جیسے کوئی چھوٹی چیز ڈھونڈ رہا ہو. ایک تحقیر آمیز کیا. اور جالوت کی اس حرکت پہ دشمن کے لشکر میں قہقہے بلند ہونے لگے, لوٹ پوٹ ہونے لگے. وہ یہاں تک کہ جالوت نے چیخ کر طالوت کو مخاطب کر کے کہا بھائی کیا بنی اسرائیل میں کوئی فوجی باقی نہیں رہا کہ میرے مقابلے میں اس نوجوان کو بھیج دیا ہے. بہرحال جالوت نے مزید تحقیر کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باہر کی طرف نکالے اور اس نوجوان کی طرف بڑھنے لگا جیسے کوئی چھوٹی سی چیز پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. مقابلہ بہرحال بہت ون سائیڈڈ لگ رہا ہے, لیکن آگے اب کچھ ایسا ہونا ہے جس سے منظرنامہ پلٹ جانا ہے. وہ کیا ہوگا, وہ کیسے ہوگا, وہ کیوں ہوگا, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور اس کے بعد ایک داستان آگے کیسے بڑھے گی. آگے کلرز کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے